جناب علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے انشاءاللہ 30 جون بروز اتوار سالانہ برسی سید مشتاق حیدر کرمانی بام کام ضمیر آباد ٹھیک 2 بجے جناب علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ نہیں بس صحیح ہے ہی نہیں، آواز نہیں آنی۔ بھائی جان سناؤ۔ آپ پکھے بند کر دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات برج بلا حجب ذات ارتاج بلا لیل داج بلا بحر ساج بلا جبل ذو نجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کر لیں کہ صلوات مولا حسین کی ذات پہ بلند بات صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد۔ ہے جناب کی توجہ تھوڑی دیر بعد شروع کریں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ۔ مالک آپ کی دعائیں قبول فرمائے، بانیان کی دعائیں قبول فرمائے، مرحومین کے درجات بلند فرمائے، بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے، عزاداروں کو مولا کسی کا محتاج نہ فرمائے، حج و زیارات مولا نصیب فرمائے، شہنشاہ کے ظہور میں مولا تاجیل فرمائے، ہمیں مولا کی معرفت عطا فرمائے، مولا کے قدموں کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ کی زمین پر بات شروع ہو گئی جی۔ بڑے بڑے مہنگے گھر ہیں مرشد، بڑے بڑے مہنگے محلات ہیں، اتنے مہنگے مہنگے گھر ہیں کہ لوگ میرے خیال میں ٹکٹ لگا کے انہیں دیکھنے جاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ لیکن اللہ کی زمین پر 3 گھر ایسے ہیں جن جیسا کوئی گھر نہیں۔ آباد و شاد رہو جو اس بکھرے ہوئے ماحول میں اتنے توجہ فرما رہے ہیں۔ 3 گھر جن کی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ایسے ہیں کہ جن جیسا کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی مہنگے ہیں ان 3 گھروں کی اینٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ مسکراؤ گے تو آگے بات چلے گی تھوڑی سی۔ ان میں پہلا گھر ہے کعبہ۔ یہ گھر اللہ کا ہے لیکن اس کی نسبت آپ کے مرشد علی کے ساتھ ہے۔ ہاتھ وہی پھیلتا ہے جو ہاتھ خیرات علی سے لینے آتا ہے۔ آپ کا ہاتھ دعا بن گیا، جوانوں کے ہاتھ ماتمیوں کے میرے لیے ٹیک بن گئے۔ امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ گھر لا مکان کا ہے۔ کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں۔ ابھی الحمدللہ حج کا موسم آ گیا ہے، تمام دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے کعبہ جا رہے ہیں، لیکن حج زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، وہ بھی صاحب ثروت پر جس کے پاس مال دولت ہے، غریب پہ نہیں ہے۔ کر دو تو پھر میں کی کر سکتا، چپی کر گئے اسے۔ اللہ نے غریب سے حج کا پوچھنا ہی نہیں ہے، اس پہ واجب ہی نہیں ہے۔ یہ علم کی قسم، منبر کی قسم، شام کا وقت ہے، ڈھیر سارا سفر کر کے حکم کی تعمیل میں بھاگ کے آیا ہوں اور آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو گئی ہے۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، چپ بھی کر جاؤ تو میری داد پوری ہے۔ آپ کے صادق مولا فرماتے ہیں پیسے نہ ہوں تو نہ جانا حج پہ، لیکن فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھانا، نمک سے روٹی کھانا، کربلا ضرور جانا۔ وہ جو ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ ہاتھ حسین علیہ السلام کی زواری انہیں نصیب عطا ہو۔ یہ وولٹیج کم زیادہ ہو رہے ہیں تو ادھر توجہ نہ کر، بات پہ توجہ کر، میں اس کو سیٹ کر لوں گا۔ آپ ہاتھ بلند فرما لیں تھوڑے سے ہے تو آپ کی کیا بات ہے، آپ سلامت رہیں۔ پہلا گھر کعبہ ہے۔ آواز آتی رہے گی تھوڑی تھوڑی، یہ چلتا رہے گا یار، پھر حالات ماحول ایسا ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہ آپ ہوں نہ ہم ہوں نہ ان کو کریں۔ آواز آئے گی ادھر 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 جا ادھر ادھر۔ پہلا گھر کعبہ ہے، جس طرح بول رہے سی ادھر تھوڑا سا
لا مکان کا مکان ہے کعبہ. کیا بات ہے یار جو لا مکان پہ بولے ہو. جسے مکان کی ضرورت نہیں, واہ 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 مرشد مہربانی, اس کا مکان ہے کعبہ. ٹھیک ہو گیا. جناب ملک منتظر مہدی صاحب مولا سید سلامتی عطا فرمائے, وہ بھی تشریف لے. دیکھ لیں بس, آپ ابھی پریشان ہیں, ذاکر تو آ ہی رہے ہیں مولا کے. آئیے سر, آئیے سر, مولا عزت دے, مولا سید دے, مولا سلام کرے, مہربانی. کعبہ لا مکان کا مکان ہے. بس کر دوں, چھوڑ دوں کہو تو پھر توجہ ادھر کیوں نہیں ہو رہی؟ ادھر والے بھی چپ کر گئے ادھر. اس کو لا مکان نہ ماننے تو مشرک بنتے ہیں. آپ کی کیا بات ہے جناب ملک صاحب؟ اس کو مکان نہ مانے تو کافر بنتے ہیں. شرک اور کفر کے درمیان پھنسے کھڑے ہیں جو چپ کر گئے ہو. بولو گے تو آگے پتہ چلے گا نا. جب اوپر پینٹنٹ کراس کر جاتے ہو یا بالکل ہی چپ کر جاتے ہو, ایک درمیانہ راستہ اختیار کرو تاکہ تھوڑی تھوڑی ہاں ہوں لگی رہے. اس کا مکان نہ مانے تو کافر, اسے لا مکان نہ مانے تو مشرک. آؤ پھر اللہ سے پوچھتے ہیں تجھے ضرورت ہی نہیں تھی مکان کی, بنوایا کیوں؟ کیا کہنے آپ کے؟ آپ پھر ایک دفعہ مہربانی, آپ بڑے ہیں ہمارے, آپ کی دعا مولا آپ کو آباد و شاد رکھے ملک صاحب. مولا ہر شر سے امان عطا فرمائے, دشمنان آل محمد سے, اپنے دور غیر سب سے دشمنوں سے مولا امان عطا فرمائے. اس سے پوچھیں کہ کیوں بنوایا جب ضرورت ہی نہیں؟ اور 4 دیواریں اللہ کے گھر کی, 1 2 3 4, گول نہیں ہے کعبہ, چورس ہے, مربع شکل میں ہے. اور جو حج کر کے آئے ہو, عمرہ کر کے آئے ہیں, ملک صاحب بھی کر کے, آپ مومنین بھی کر کے آتے ہیں, تو آپ گواہی دیں میری. 3 دیواریں بابا جی بالکل ٹھیک ہیں, 1 دیوار جس میں یوں نشان ہے, دراڑ ہے, لکیر ہے. پوچھنا پڑے گا نا یہ کیا ہوا تھا. چلے کوئی پوچھے نہ پوچھے, میں تو پوچھوں کہ یہ ہوا کیا ہے. کوئی طوفان آیا, زلزلہ آیا, کیا ہوا کہ اللہ کے گھر کی دیوار میں دراڑ ہے؟ جو آپ کو پتا ہے وہ میں نے نہیں بتانا, جو یوں ہے نا وہ میں نے بتانا ہے. یہ آج سے 1400 سال پہلے علی کی اماں نہیں, ابو طالب کی زوجہ یہاں آئی تھی. جو حضرت ابو طالب کو ہاتھ سلام کر رہا ہے, وہ شام کا وقت ہے, شام والی بی بی اسے خیرات عطا فرما رہے ہیں بھی دوا سے, جس کی چھت پہ علامہ حکماری ہاتھ سوچا حیدری. نہیں لمبا پڑھنا میں نے, موسم آپ میں جتنا بار حکم کریں آپ میں کہوں. یہاں علی کی اماں نہیں, حضرت عمران علیہ السلام کی پاک زوجہ, اس بی بی کے استقبال کے لیے اسی دیوار. آپ کے کیا کہنے جنہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام کی شان کا استقبال کیا ہے؟ بی بی کے استقبال میں اسی دیوار, ادھر والے بھی ذرا جوان مہربان کرنا, استقبال میں اسی دیوار میں در بنا تھا جس کا نشان آج بھی ہے. یوں کرو تو بھی ہے, مسکرا پڑو تو بھی ہے. میرے منہ بڑان نال کوئی علی دے فضائل گھٹ نہیں جانے. جڑا علی دے نا تے منہ بناوے وہی منہ ہے, دور پھٹے منہ ہے. جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے جوان وہ تو علی کو ضرور سلام کرے گا. جدی چھت حیدری. ملک صاحب مہربانی, مولا آپ کو عزت دے. آپ سلامت رہے. آپ کے کیا کہنے بھائی, آپ میرے سارے مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ. حیدری آج سمجھو کہ میں سمٹ گیا ہوں. ماحول, موسم, وقت سب کا احساس کرنا چاہیے. ایک بندہ یہ پوری کاپی سنا کے نہ جائے اللہ کا واسطہ یار. ایک ذاکر صاحب میں نے پیار کرن جی میں حلال کر کے کھاندہ. میں کہ جی کیوں ہو سکے جی میں گھنٹہ پڑھ دا. بانی 20 منٹ آندے تو اسی حرام کر کے کھاندے ہیں یار. معاذاللہ یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, شریعت سے آؤٹ ہو جاتا ہے بندہ. کعبہ کیوں 4 دیواریں ہیں, بی بی کے استقبال کے لیے در بنا تھا جس کا نشان آج بھی ہے. اور جس بچے جو بیٹھے ہیں, میں بچوں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو جوان ہو, کہ ہو سکتا ہے جناب کے یا میری جو بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ ہو کہ وہی کعبہ کھڑا ہے تو نشان لکیر ایسی ہے فخر. ایسا ہوتا تو پھر مزہ کیا آتا علی کو ماننے کا بھائی جان. تیرے اور آپ کے اور میرے مرشد علی علیہ السلام کی آمد و نزول و ظہور سے لے کر آج تک, آج 6 جون تک کم از کم 10 دفعہ کعبہ دوبارہ بنائے.
جو گئے پہنچ انہیں جعفر قبر تک واہ کرے گا، جو نہیں پہنچے میری انگلی پکڑو، میں جناب کو چلنے کے ڈھنگ سکھاؤں، اپنا ہم سفر بناؤں۔ 10 دفعہ کعبہ دوبارہ بنا ہے میرے بچوں۔ یہ جو ابھی آپ اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، یہ آج سے 125 یا 30 سال پہلے سعودی عرب کے شہنشاہوں نے تبرکاً کعبہ دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ جو اس سے پچھلی عمارت تھی وہ آج سے 400 سال پہلے ترکی کے بادشاہوں نے تبرکاً کعبہ دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ کبھی طوفان آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا، کبھی جو پہنچ گئے کیا بات ہے، کبھی زلزلے آئے پھر کعبہ تعمیر ہوا، کبھی یزید کی فوج نے کعبے پر آگ کے گولے برسائے پھر کعبہ تعمیر ہوا۔ ابھی بھی چپ بیٹھے ہو، میں ہوتا تو داد ساتھ دے کے فارغ ہوتا، لیکن زندہ معجزہ ہے مولانا ہمارے مرشد علی کا آج بھی، جب انجینئر تعمیر مکمل کر کے آج بھی پیچھے ہٹتے ہیں پھر لکیر، پھر دراڑ، پھر نشان، ہاتھ تھلے نہ کرے جے جوان جو بیٹھے ہو، آپ کو بی بی خیرات عطا کرے گی۔ دنیا کی طاقت اور دولت خرچ کی گئی ہے، لکیر مٹے، لکیر مٹے، لکیر مٹے، لکیر مٹے، آج تک نہیں مٹی۔ جان چھوڑ ہماری، کسی اور کو کافر کہے کہ مولوی بچے پاک، جب دنیا کی طاقتیں مل کر میرے علی شہنشاہ کی ایک لکیر کو نہیں مٹا سکے، تو علی کی غدیر کو کیسے مٹا؟ آپ کے ہاتھوں کو سیدہ خیرات عطا فرمائے، علی حق۔ آباد و شاد رہو، قبلہ قبلہ قبلہ، مولانا صاحب بھائی ہے میرے بھائی جان، آپ کی بہت مہربانی، ہاتھ اونچے جوانہ دے حیدری۔ آپ کو واہ واہ ہے سر، جو شام کے وقت اس حالات میں اتنی توجہ، اتنی روحانیت، اتنی برکت، یہ مخدومہ کا کرم ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ بی بی آپ پہ کرم کر رہے، ادھر والے بھی راضی بیٹھے ہیں سرکار۔ کیوں بنوایا کعبہ اور ہم جائیں؟ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معمار لگا، حضرت جبریل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، 3 معصوموں نے مل کر یہ گھر کی دیواریں بلند کی۔ ابراہیم دیواریں بلند کرتے تھے، حضرت اسماعیل پتھر اٹھا کے دیتے تھے، حضرت جبریل گارا۔ اور گارے تو اگو کی میں سمجھاواں سرکار، ابراہیم بھی علیہ السلام، یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے، واہ 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 واہ، میں سمجھا نہیں سکتا، سمجھ سکتا ہوں، یہ میں عاجزی پیش کر رہا ہوں کہ میں اس باوجہ سمجھا سکتا نہیں، سمجھ میں گیا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ ابراہیم بھی علیہ السلام، جبریل بھی علیہ السلام، اسماعیل بھی علیہ السلام، واہ کیا مقابلہ کرے گا بدبودار بندہ میرے مرشد علی کا۔ جہاں علی آئے ہیں اسے تعمیر کرنے والے علیہ السلام ہیں، علی کو کیا کہوں؟ مل گئے وہ لوگ جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا، قسم سے مجھے مل گئے آپ۔ جس کے اندر علی ہے، ایک باری مہربانی کرو، چاوچا بولے چاہے حیدری۔ حیدری آلی راضی ہو جانا، بانیان بھی، بلانے والے بھی، چونکہ وقت اتنا ہے، بس 4-5 منٹ میں ملک صاحب کے حوالے قبلہ جب کے ممبر حوالے کرنے لگا ہوں۔ 4 کاموں کے لیے اللہ کہتے ہیں میں نے کعبہ بنوایا ہے، 4 کاموں کے لیے۔ 4 کام ایسے ہیں جن کے لیے کعبہ بنوایا گیا۔ طواف کرنے والوں کے لیے، آپ کی کیا بات ہے، رکوع کرنے والوں کے لیے یہ بند ہو گیا ہے، چلو پھر چل گیا ہے۔ سجدہ کرنے والوں کے لیے طواف، رکوع، سجدہ، اور چوتھا کام ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ چلو بزرگوں کا جواب ہے، یا رسول اللہ مہربانی حیدر یار۔ سجدے کے لیے، طواف کے لیے، رکوع کے لیے اور اعتکاف کے لیے کام 4 ہیں، لیکن 3 کام کعبے سے باہر ہوتے ہیں۔ سجدہ کعبے سے باہر، رکوع کعبے سے باہر، طواف کعبے سے باہر۔ ایک اعتکاف ہے جو کعبے کے اندر ہے۔
اور اعتکاف کی مدت شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھی ہے کہ کم از کم 3 دن اور 3 راتیں ہیں. نہ علی کی ماں سے پہلے کوئی بیٹھا ہے. یار یہ بچہ نہ ہوتا تو آپ تو چھوڑ گئے تھے. یہ اعتکاف میں بیٹھنے والی سعادت کعبے کے اندر نہ علی کی اماں سے پہلے کسی کو نصیب ہے، نہ آج تک کسی کو ہوئی ہے، نہ ہوگی. یہ چیلنج ہے ہمارا. میں نے چیلنج کیا، آپ نے ہاتھ ہی نیچے کر لیا. یار کوئی بڑی بات ہے علی کعبے میں آ گیا تو شیعہ ایسے بڑکے مارے ہیں. نہیں نہ بڑی بات. چل اب تو کعبے کی چابی تیرے پاس ہے، بھیج کسی ماں کو اندر. جو زندہ واپس آ گئی کم از کم میں علی چھوڑ دوں گا. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے خدا کرے وہ شیعہ جوان نہ ہوں. باقی جو بھی ہے مرشد ہمارے مہمان ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے والی سعادت ہاں صرف جناب بنت اسد کو حاصل ہے. ختم ہو گئی میری پڑھائی. بندے ایسے بڑکے مارتے ہیں پاکستان واپس آ کر. ہم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے، اندر ہوندی نہیں. میرے بزرگ خوش ہو گئے تھے. کعبے کے اندر نماز نہیں ہوتی، مذہب جعفریہ میں نہیں ہوتی. یار میرا جملہ کھا گئے، اللہ دی قسم سیٹیں گے تھی. میں کہہ رہا ہوں میں چھوڑنے لگا ہوں یار. کعبے کے اندر مذہب جعفریہ میں نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ چونکہ کعبے کی 4 دیواریں ہیں. اس کو منہ کریں گے تو اس دیوار کو پشت ہو جائے گی، ادھر منہ کریں گے تو اس دیوار کو پشت ہو جائے گی. کعبے کی دیوار کو پشت ہے جائے تو نماز باطل. اب ہاتھ یہیں پہ رکھنا شاہ جی. ان سے کہہ دو جو مات میں بیٹھے ہیں جن کے اندر علی ہے، نہیں علی تو اس سے میں ٹھیکیدار نہیں ہوں. کعبے کو پشت کرو تو نماز باطل ہو جاتی ہے، علی کو بھونک کے کیسے ہو جاتی ہے؟ وہ ہاتھ کیسے شیعہ کا ہے جو علی کی بارگاہ میں نہ پھیلا سکا؟ شیعہ نے حیدر قرار دے ہاتھ اچھے حیدری. سبحان. ہکو نعرہ لالا، ہکو نعرہ. ٹائم اتنا نہیں وڈلم میں. ہاتھ اچھے حیدری. آباد و شاد رہے. مہربانی تیرا نعرہ ادھار رہا. 30 جون 2 بجے دن انشاءاللہ وہاں سرکار کے بعد. طواف کرنے والوں کے اعتکاف کرنے کے 4 کام بتائے. اعتکاف ختم. آخری لفظ. لفظ نہیں پوری کتاب ہے، کتاب نہیں پوری کائنات ہے. کائنات سمودی ایک لفظ میں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں. میں ادھر بیٹھ کے سنوں، پڑھے کوئی اور. قسم سے مجھے پتا ہے کہ کتنا بولنا چاہیے اس پر. اعتکاف میں بیٹھنے والی سعادت جناب بنت اسد علی کی پاک اماں کو حاصل ہے. یعنی جناب ابو طالب علیہ السلام کی پاک زوجہ کو، علی کی پاک اماں کو حاصل ہے. اس سے پہلے بعد میں نہیں. ٹھیک ہے. اب پہنچو تو جعفر قبر میں جا کر علی کے سامنے آپ کی گواہی نہ دے. میرے نطفے میں شک نہیں. بولو تو یہ بھی بتاؤں گا. پہلے پہنچو تو مرد کو حکم ہے، مرد کو حکم ہے اگر اعتکاف میں بیٹھے تو مسجد میں بیٹھے. پردہ دار عورت کو حکم ہے اگر اعتکاف میں بیٹھے تو اپنے گھر میں. پہنچ گئے وہ لوگ جنہیں میں پہنچانا بیٹا چاہتا تھا. اعتکاف ہاں عورت کو حکم ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے. یہ جو کعبے کے اندر بیٹھے یہ مرد نہیں مستور ہے. علی کی پاک اماں ہے، ابو طالب کی پاک زوجہ ہے، اور پردہ دار خاتون کو حکم ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے گھر میں بیٹھے. تو کہتے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کہتے اس کا اور میرا گھر یہ کہے. ہاتھ بلند کر کے حیدر بلا بلا سخیلال کلندر. آئیے سر، آئیے سر، آئیے نہیں صرف 5 منٹ میں پڑھنا تو نہیں پڑھا. علی صاحب 9 بجے تک بیٹھا میں ابھی. نہیں منظر نے اینڈ کرنا ہے. میرا نالا ذاکر مشکور علی عارف صاحب رہنا تو فوراں بعد علی چان حسینی صاحب اور فیاخر دیسیت نال میرے نہایتی واجب الاحترام